الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن يبال محمد صلى الله عليه وسلم جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے نہ ہوگا کہ ہم نبی کا جاہو جلا دیں گے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے حضرات آج اٹھتے ہوئے فتنہ کافی زور و شور پر ہے جدھر دیکھیے ادھر عظمت مصطفیٰ پر حملہ کیا جا رہا ہے جدھر دیکھیے ادھر افراتفری کا عالم ہے ہر نشانے پر مسلم قوم ہے چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ یا ہمارا گردی کرنے والے کتے ہوں یا رات کے سناٹے میں بھٹکنے والے کتے ہوں ہر ایک نے نشانہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کو بنایا ہے ایک جملہ یاد رکھیں کہ کسی سیاستدان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو خطرے میں لایا کون مسلمان اگر خود خطرے میں آئے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں آج ہم مسلمانوں کے زمین اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں اتنی گستاخی کی جا رہی ہے کسی زبان پر لفظ افسوس سننے کو ملا ہوتا تو کہا ہوتا کہ یقیناً اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے اور یہی سچا مومن ہے بہت افسوس ہوتا ہے عوام جو خواص ہیں جو مسلموں پر کھڑے ہیں ان کی زبانیں خاموش اللہ رحم کرے درود پاک پڑھیے بات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا نبی اللہ یہی تو پہچان بتا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے نبی کی کہ ہمارے زبان کیا یہ آواز کیا نکلے گی کہ زبانیں درود کے نام پر ہلتی نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں درود پاک کیا ہے یہ معلوم نہیں کم سے کم اتنا تو ظاہر کرو کہ ہم حضور کی امت ہیں ہر نبی میں اعلیٰ مقام ہمارے نبی کا ہے لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے 313 رسولان اعظام آئے پیغمبران اسلام آئے ان تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب ہمارے نبی کو
چھپائے ہوئے ہیں؟ کتنا افسوس کا مقام ہے. یہیں تک محدود نہیں، جس طرح رب نے اپنے نبی کو اونچا مقام عطا کیا، اسی طرح ہر نبی کی امتی سے ہر نبی کی امتیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے نبی کی گنہگار امتی کو عطا کیا. ہر نبی کے امتی میں ولی آئے، لیکن ہر نبی کے ولیوں سے بڑا مقام رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کے امتیوں میں سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا. سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا. ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اور ہماری زبانیں خاموش رہے، پھر ہم کہتے مسلمان. کم سے کم اپنے زمین کو بیدار کرو، سوئے ہوئے دل کو جگاؤ اور اپنے دل سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اس نبی کا چاہنے والے ہیں جس رب نے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اپنا خاص اور مقرر بندہ بنایا. کل قیامت کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام اپنی امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس امتی کو جنت میں داخل فرمائے گا، جس امتی کو رسول سے محبت ہوگی اسی کو جنت میں داخل فرمائے گا. جو رسول کا باغی ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں نے قرآن پاک کی آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرط حاضر کیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی فرما دیجئے جو لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں. کیا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ سے محبت کریں، یعنی نبی سے محبت کریں. جب نبی سے محبت ہو جائے گی تو اللہ سے محبت ہو جائے گا، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اس کا انعام کیا ہے؟ ہم رسول کی پیروی کر رہے ہیں، اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور جب تم رسول کی پیروی کر کے اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، اپنی نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھو. یہی محبت ہمیں کام آنے والی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی قبر کی منزل میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. قبر کی منزل یہ آزمائش کی گھڑی ہے. قبر کی منزل میں جب انسان کامیاب ہوگا تو محشر میں جب اسے ٹٹولا جائے گا، کیونکہ میرا رب دیکھتا ہوگا کہ اس بندے نے اپنی قبر میں میرے نبی کے بارے میں کیا کہا. رب دیکھتا ہوگا، پھر رب فرمائے گا یہ بندہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. جنت میں جانے کی پروانگی دے دی جائے، پرمیشن دے دی جائے، پرمیشن مل جائے گی. میرے دوست اور بزرگوں، میں اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں میں کہ آج عظمت رسالت پر بھوکنے والے کتے ایسے ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو حق کو عالم ہے، جس نے صرف اپنا حق بیان کیا.
ایسے عاشق رسول پر، دین کے درد مند انسان پر پاسا ایک لگا کر اسے مجبور کر دیا گیا، لیکن اپنے وقت کا ظالم نرسنگھانم سرسوتی جو ہمارے آقا پر طرح طرح کی طنز کس رہا ہے، نعوذ باللہ من ظالم، اتنا کہنے پر بھی نہیں کترایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بلاکار کیا ہے۔ ارے ظالمو، تمہارے بلاکار کی فہرست اگر جاری کر دو تو تم ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تمہارے بلاکاریوں کی لسٹ اتنی بڑی ہمارے پاس ہے کہ تمہیں صحیح آئینہ دیکھا دیا جائے تو بخلا جاؤ گے، لیکن ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کی عیب کے اوپر سے پردہ اٹھایا، اگرچہ وہ اپنا نہیں ہے، یہ تو اپنوں کے لیے حکم ہے، لیکن اسلام نے درس دیا کہ اگر بیگانے بھی ہے تو اس کے زخم پر نمک چھڑکا نہ جائے بلکہ اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ ظالموں، ہمارے مذہب نے ایسا سبق نہیں سکھایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا ہے جو سڑا ہوا عقیدہ کا انسان ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے جیسے عاشق کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ایمان کہتا ہے کہ اے انسان، فلاں انسان اگر مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دیتا رہے، جتنی دیر وہ مجھے گالی دے گا اتنی دیر وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے بچا رہے گا، میرے نبی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اے مسلمانوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ اور ان مسلمانوں پر امامت کرنے والا امام کیسا امام ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، رسول کی محبت ہے یا نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر محبت ہوتی تو کم از کم اپنی مسجد سے یہ اعلان کر کے بتا دیتا کہ ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگے ہیں، ہم اپنے پیروکار کو لے کر کبھی بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام کا آخری وقت ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ظاہری طور پر آپ جا رہے ہو، آپ ہیں تو ہم اپنے مسائل کا حل کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو آئندہ جمعہ میں بولوں گا، میں میرے ذہن میں ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم تدور سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ ہیں تو ہم اپنے مسائل کا حل کر لیتے ہیں۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے وسائل ظاہری کے بعد ہمارے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں، میرے بعد میرے وارثین ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، مولا علی مشکل کشا ہوں گے۔ صحابی رسول کا ایمان تازہ ہوتا جا رہا
علماء ربانیین کی تعریف میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علماء ربانیین وہ ہوگا جن کے پاس صدیق اکبر کی صداقت ہو، حضرت عمر کی عدالت بھی ہو، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہو، مولا علی مشکل کشا کی شجاعت بھی ہو، اور امام حسن امام حسین جیسا جذبہ شہادت بھی ہو، وہ ہے علماء ربانیین۔ اب یہاں پر دیکھو کون علماء ربانیین ہے جو مصلی کے حقدار ہیں۔ جب مدرسوں میں پڑھا کر عالم بنایا جاتا ہے تو وہاں پر جب دفتار لپیٹا جاتا ہے تو پیران اعظام آتے ہیں، سادات محترم آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، سروں پر دستار دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تو آج سے عالمیت کو مکمل کر رہا ہے، جہاں بھی جائے گا وہاں سچائی کی دعوت دیتا رہنا، چاہے چمکتے ہوئے تلواروں کے سائے میں سر ہو یا بیابان جنگل میں ہو، ہر جگہ سچائی کو ساتھ میں لے کر چلنا، سچائی کی دعوت دیتے رہنا۔ آج کا امام کے اندر ایک کوالٹی ہے، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ظالم کھلے سان کی طرح دندناتے پھر رہا ہے، کم از کم اپنے عوام کے آگے کچھ دیر تو بولو عظمت رسالت پر، اور اس ظالم کو بے نقاب کیا جائے۔ تو صاحب سن کر اپنی زبان کو اس طرح خاموش کر لیا، ایسا لگتا ہی نہیں کہ اس کے اندر دینداری ہے، اور ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی جس کے اندر رسول کی محبت کا جذبہ نہ ہو، برا کو برا نہ جانے، صحیح کو صحیح نہ جانے۔ یاد رکھنا قیامت کے میدان میں جب رسوائی کا سامنا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کچھ لوگوں کو زبانوں پر لٹکتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے امتی کے عالم ہوں گے جو حق کو حق بیان نہیں کرتے تھے، چاپلوسی میں زندگی گزارا کرتا تھا، ان کی نگاہیں دوسروں کے جیب کے طرف ہوا کرتی تھی، یہ دوسروں کو بتاتا تو تھا خود عمل نہیں کرتا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ خود دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک انسان قیامت کے میدان میں اپنی پیٹ کی آنکھ کو ہاتھ میں لے کر پھرے گا، لوگ کہیں گے کہ انسان تیری آواز بہت اچھی تھی، کہ لوگوں میں نعت گوئی کرتا تھا، بیان کرتا تھا، لوگ تیری واہ واہ کرتے تھے، کہا میں سب کو دعوت دیتا تھا، لم نکو مصلین، میں خود نمازی میں سے نہ تھا، نماز پڑھ کے بھی نمازی میں سے نہ تھا۔ وہ پتا چلا وہ نماز نہیں پڑھاتا تھا، اپنا پیشہ سمجھ رکھا تھا، کہے گا لم نکو مصلین، میں نمازیوں میں سے نہیں تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا سب سے نچلے طبقے میں اس ظالم کو ڈال دو جس نے دین محمدی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس لیے میری دعوت یہی ہوتی ہے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں میں رہو، دلوں میں یہی تمنا رکھو کہ مال و دولت ملے نہ ملے رسول کی محبت مل جائے، اور سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کا ایمان بچا ہوا ہے، جس کا ایمان کامل ہے۔ سب سے بڑا امیر سے امیر ترین مسلمان وہی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں عشق نبی کا دیا ایسا جلاؤ
کہ کتنے ہی ظالمانہ ہوا چلتی رہے، عشق رسول کا دیا بجھ نہ پائے، ہے نا؟ تو اس لیے آج کی تقریر سن کر یہ سبق حاصل کیجئے، جہاں صحیح امامت ہو، جہاں صحیح بیان ہو، اسے ہی سننے کی عادت ڈالیں۔ ہمیشہ حق بولنے کی کوشش کرو، کوشش نہیں، حق بولنا ہی ہمارا مذہب، ہمارا شیوا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے نا؟ خاموش آپ بولیے، کم سے کم اتنا تو بولو کہ جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے۔ خاموش رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے پر راضی ہو، ہے نا؟ اس لیے کم از کم دو ٹولے کی زبان ہلا کر سچائیوں کے گروہ میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اور کم سے کم اپنا دل بیدار کر کے اس جرسی کی اولاد کو بتا دو کہ ہم سوئے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش نہ کیا جائے، ہمارے نبی کی عظمتوں سے کھیلا نہ جائے۔ ہمارا نبی بلاత్కాری نہیں، ہمارا نبی ہر چیز سے پاک اور صاف ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں نا زلزلہ آ جائے گا، ان کی فہرست میں وہ کھول کر بتا دوں تو میرے پاس کاش کچھ طاقتیں ہوتی تو اس ظالم کا منہ توڑ جواب میں دیتا۔ یہ ظالم بار بار ہمارے نبی کی عظمت پر کیچڑ اٹھا رہا ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، 4G سے 5G موبائل آ گیا، لیکن ہمیں خبر تک نہیں کہ یہ ظالم ہم پر کیا بول رہا ہے۔ جائیے گوونڈی کے اندر، تمام علماء کرام گوونڈی کے اندر جتنے مساجد ہیں، تمام علماء کرام وہاں کے جو ٹیوشنر مولانا ہے وہ، اس کے ساتھ جو مؤذنین ہیں، نائبین ہیں، سب مل کر پولیس اسٹیشن میں جا کر ایسا دھرنا دے کر بتا دیا کہ عوام جاگے یا نہ جاگے، علماء جاگ رہے ہیں، نبی کے رسول، نبی کون مکان کے دین کے پہرے دار جاگ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آپ بھی اپنا ضمیر بیدار کیجیے۔ جب بھی ایسا وقت آئے اور ایسے کھلے سان جیسے ہی پکنا شروع کرے، فوراً آپ چند آدمی جمع ہو کر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اپلیکیشن داخل کر دو۔ لڑنے جھگڑنے کی یہ نہ سوچیں کہ میں لڑنے پر اٹھا رہا ہوں، نہیں، ہماری تعلیم یہ ہمیشہ ایسی تعلیم نہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قانون کو اپنا ہتھیار بنا کر ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہو اور اسے سونپا جائے، اس پر مجبور کیا جائے، اگرچہ وہ قید نہیں کرتا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کو اتنا احساس ہو کہ یہ مسلم قوم جاگ رہی ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ظالم انہیں کھلے سانڈ کے جیسے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے جنہیں موت بھی نہیں نصیب نہ ہو، اور وہ تڑپتا رہے، ایسی تڑپتا رہے کہ دن رات میں ہزاروں بار موت کو یاد رکھے، اور یہی یاد رکھے کہ ہم نے عظمت رسول پر بھوکا تھا۔ ہمارے نبی ہر چیز سے پاک اور صاف ہے، ہمارا دین پاک اور صاف ہے، ہمارے دین میں ملاوٹ نہیں، ہمارا دین وہ دین نہیں کہ ہم ایک سے مانگتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے سے مانگتے ہیں چوتھے کے پاس جاتے ہیں، چوتھے سے مانگتے ہیں پانچویں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ سہارے ہمارے بہت ہیں، سہارے ہمارے بہت ہیں، کبھی رسول اعظم سہارا ہے، کبھی غوث اعظم سہارا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز سہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے سہارا پیدا نہیں کیا، ولیوں کی شکل میں ہمیں سہارا عطا فرما دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم بے سہارا مسلمان نہیں، بے سہاروں کا سہارا بن کر ہمارے نبی تشریف لائے۔
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طاہر صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رات وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ آگے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بس آپ لوگوں سے گزارش یہی کی جاتی ہے کہ آپ حضرات نمازوں کا پابند بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے، اور مسجدیں خالی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے صرف حاجی پیر کی مسجد خالی جا رہی ہے، آپ کے پورے شہر کی مسجدیں خالی جا رہی ہیں، ہے نا. اس لیے ہم مسجد کا نمازی بنے اور ان مسجدوں کو آباد کریں. جب تک ہم مسجدوں کا نمازی نہیں بنیں گے، ہمیں عظمت و رسالت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی. اور ہم اپنے موبائلوں میں جو فضول چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی جگہ پر ہم اپنے عظمت سرکار کو دیکھیں، نماز کی ضروریات کو دیکھیں، دین کی ضروریات کو دیکھیں. یہ چیزیں آپ دیکھو گے، یہ چیزوں کو اپنے دلوں میں بسانے کی کوشش کرو گے تو ہمارا بیڑا پار رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو اپنا بیڑا پار کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. اور جو دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں میں ہم لوگ خاموش رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دعا جو حاضر ہے ان کے لیے بھی مانگی جاتی ہے، جو غیر حاضر ہے ان کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے. تو اس لیے دعاؤں میں آپ آمین کہہ لیا کریں. اتنا سست مسلمان نہیں، تو مسلمان سست نہیں ہوتا ہے، مسلمان چست اور چالاک ہوا کرتا ہے نا. تو اس لیے ان باتوں کو آپ حضرات اپنے ذہن میں جگہ دیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو قبول عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں تو وہی چرچی کی اولاد پر اور کچھ بولتا میں. بس اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی